السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے اس چینل پنکھ میں آپ سب کا سواگت ہے۔ آج کے پروگرام میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بات کروں گا۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ انہی کی شادی اور نکاح جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی تھی، اسی کا حوالہ دے کر کچھ لوگ اسلام کے اوپر نابالغ لڑکیوں سے نکاح کرنے کے حکم کے طور پر مانتے ہیں، اور یہ الزام لگاتے ہیں کہ اسلام میں نابالغ لڑکیوں سے بھی جو ہے رشتہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو اس معاملے میں مجھے آج کرنے کی نوبت آئی ہے، آج کل کچھ ایکس مسلمز اپنے یوٹیوب چینلوں میں اور دیگر ذرائع سے، واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام کے ذریعے سے اسلام کے خلاف عام ہندو بھائیوں میں یا دوسرے مذہب کے سبھی لوگوں میں یہ ایک غلط فہمی پھیلا رہے ہیں کہ اسلام جو ہے نابالغ لڑکیوں کے ساتھ نکاح کا حکم دیتا ہے۔ اس لیے مسلمان لوگوں سے، مسلمان لڑکوں سے، پروشوں سے آپ بھی بچ کے رہو اور لوگوں کو بھی بچا کے رکھو۔ گویا کہ ایک مذہب کے ساتھ دوسرے مذہب کے بیچ ایک دیوار بن کر دونوں کو لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو میں آج اپنے اس پروگرام میں اس پورے معاملے کو کھول کر بتا دینا چاہتا ہوں اور اچھی طرح سمجھا دینا چاہتا ہوں۔ اگر آپ میرے اس ویڈیو پہ بنے رہیں گے، آخر تک بنے رہیں گے، تو آپ کو وہ باتیں پتہ چلیں گے جو شاید آج تک آپ نے سنی نہیں ہوگی۔ اور چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ضرور آخر تک اس میں رہیں۔ آپ کچھ دیر بھی سننے کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ہم کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ حضرت خدیجہ جو رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، ان کی وفات کے بعد آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی فرمائی تھی۔ یہ شاید 10واں سال تھا، نبوی کا 10واں سال تھا اور شوال کا مہینہ تھا، اور اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 7 سال کی تھی۔ یہ دیکھیے، یہ حوالہ ہے جو 7 سال کی عمر کا حوالہ ہے جس وقت نکاح ہوا تھا، وہ استیعاب صفحہ 765 پر ملے گا، 7واں اور 8واں سطر آپ جب پڑھیں گے تو۔ مگر معلوم ہوتا ہے کہ ان کا نشو و نما اس وقت بھی غیر معمولی طور پر اچھا تھا، ورنہ کوئی وجہ نہیں تھی کہ خولہ بنت حکیم، یعنی کہ جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کرانے کے لیے ایک نکاح کے لیے محرک بنی تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ شادی کرانے کے لیے سوچتی، لیکن بہرحال ابھی تک وہ بالغ نہیں ہوئی تھی، اس لیے اس وقت نکاح تو ہو گیا مگر رخصتانہ نہیں ہوا، اور وہ بدستور اپنے والدین کے پاس مقیم رہی۔ لیکن اب ہجرت کے دوسرے سال، جبکہ ان کی شادی پر 5 سال گزر چکے تھے اور ان کی عمر 12 سال کی تھی، وہ بالغ ہو چکی تھی، چنانچہ خود حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر رخصتانہ کی تحریک کی تھی۔ اس کا یہ حوالہ ہے ابن حشام جلد 3 ذکر ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بات کا ذکر آیا ہے، جس پر آپ نے بھی مہر کر دی، مہر کر کے مہر کی ادائیگی کا انتظام کیا۔ اس زمانے میں مہر کے نقد ادا کرنے کا دستور تھا، اور ماہ شوال 2 ہجری میں حضرت عائشہ اپنے والدین کے گھر سے رخصت ہو کر حرم نبوی میں داخل ہو گئی تھی۔ یہ سوال کہ رخصتانہ کے وقت حضرت عائشہ کی عمر کتنی تھی، اس زمانہ میں ایک اختلافی سوال بن گیا ہے۔ عام کتب تاریخ اور کتب حدیث میں حضرت عائشہ کی عمر 9 یا 10 سال کی بیان ہوئی ہے، حتیٰ کہ صحیح بخاری میں خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ روایت مروی ہے کہ رخصتانہ کے وقت میری عمر صرف 9 سال تھی، اور اسی بنا پر جمہورین مورخین نے 9 سال کی عمر بیان کی ہے، اور اسی چیز کو جو ہے نا لوگ لے کر چلتے ہیں۔ مگر اس کے مقابلہ میں بعض جدید محققین نے مختلف قسم کے استدلالات سے 14 سال بلکہ 16 سال تک عمر ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، ہر چند کہ ہم 9 محققین کی رائے سے اتفاق نہیں رکھتے، مگر حالات کے مطالعہ سے پتہ لگتا ہے کہ 9 سال کی عمر کا خیال بھی درست نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا ہے
رخصتانہ کے وقت حضرت عائشہ کی عمر پورے 12 سال یا قریباً 12 سال ثابت ہوتی ہے۔ دراصل اس معاملہ میں مقتدین کو تو ساری غلطی اس وجہ سے لگی ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے 9 سال والے اندازے کو جو صحیح احادیث میں بیان ہوا ہے بالکل یقینی اور قطعی سمجھ لیا اور کسی بات کی طرف پھر توجہ نہیں کی۔ حالانکہ ہر عقل مند آدمی سمجھ سکتا ہے کہ روایت کا صحیح ہونا اور بات ہے اور اندازے کا صحیح ہونا یا صحیح ہونا بالکل اور بات، یعنی باوجود اس کے کہ یہ روایتیں ہیں جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ اندازہ بیان ہوا ہے کہ رخصتانہ کے وقت میری عمر 9 سال کی تھی، اصل روایت کے لحاظ سے بالکل صحیح ہوں۔ حضرت عائشہ کا یہ اندازہ خود اپنی ذات میں غلط ہو سکتا ہے، جیسا کہ بسا اوقات لوگوں کے اندازے اپنی عمر کے متعلق غلط ہو جایا کرتے ہیں۔ اس کے مقابلہ میں جن لوگوں نے 9 سال والے خیال کو غلط سمجھ کر آزادانہ تحقیق کرنی چاہیے ہے، انہوں نے یہ غلطی کی ہے کہ تحقیق کے سیدھے اور صاف رستہ کو ترک کر کے ایک ایسا پیچیدہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ جو دل کو تسلی کا موجب نہیں ہو سکتا۔ ہر سمجھدار انسان ہمارے ساتھ اتفاق کرے گا کہ سب سے زیادہ پختہ اور سب سے زیادہ آسان ذریعہ حضرت عائشہ کی عمر کے پتہ لگانے کا یہ ہے کہ ہمیں ایک طرف تو ان کی پیدائش کی تاریخ اور دوسری طرف ان کے رخصتانہ کی تاریخ کا پتہ چل جاوے، کیونکہ ان دونوں تاریخوں کے معین ہو جانے کے بعد رخصتانہ کے وقت کی عمر کے متعلق کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہ سکتی۔ پہلے ہم پیدائش کے سوال کو لیتے ہیں۔ ابن سعد نے طبقات میں یہ روایت نقل کی ہے کہ کانت عائشہ ولدت السنۃ الرابعۃ من نبوۃ فی اولھا، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 4 نبوی کے ابتدا میں پیدا ہوئی تھیں۔ حضرت عائشہ کی تاریخ پیدائش کے متعلق اس روایت کو سوا کوئی اور معین ابتدائی مورخین کے کسی کتاب میں میری نظر سے ابھی تک نہیں گزری ہے، اور میں نے اس بارے میں نہیں سنا ہے کسی سے، اور نہ ہی حدیث کی کسی کتاب میں اس کے متعلق کوئی روایت آتی ہے۔ بس پیدائش کی تاریخ تو آسانی کے ساتھ معین ہو گئی اور وہ 4 نبوی کی ابتدا ہے۔ اب ہم دوسرا سوال لیتے ہیں جو رخصتانہ کی تاریخ سے تعلق رکھتا ہے۔ اس میں بے شک روایات میں اختلاف ہے۔ بعض روایات میں یہ تاریخ شوال 1 ہجری بیان ہوئی ہے اور بعض میں شوال 2 ہجری، لیکن اگر غور کیا جائے تو مؤخر الذکر یعنی کہ دو ہجری روایت زیادہ صحیح قرار پاتی ہے، یعنی کہ شوال 1 ہجری والی روایت کا اصل منبع ابن سعد ہے، جس نے ایک سلسلہ روایت کے ذریعے سے روایت کو حضرت عائشہ تک پہنچایا ہے۔ یہ طبقات جلد 7 صفحہ 39-40 میں درج ہے، اور اکثر مورخین نے ابن سعد والی روایت پر ہی بھروسہ کر رخصتانہ کی تاریخ شوال 1 ہجری قرار دی ہے۔ لیکن ابن سعد ویسے تو خود اپنی ذات میں مضبوط ہیں، مگر اس روایت میں اس کے راویوں میں ایک راوی واقدی ہے جس کے غیر مضبوط اور ناقابل اعتماد بلکہ جھوٹا ہونے کے متعلق محققین نے قریباً اجماع کیا ہوا ہے۔ یہ تہذیب التہذیب جلد 9 صفحہ 366 سے 367 تک میں اس کا ذکر ہے۔ بس محض اس واقعی والی روایت پر جبکہ وہ دوسری روایت کے خلاف ہو ایک تاریخی واقعہ کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی۔ اس کے مقابلہ پر علامہ نووی، علامہ عینی اور کستلانی اور بعض دوسرے محققین نے شوال 2 ہجری والی روایت کو صحیح اور قابل ترجیح قرار دیا ہے۔ نووی بحوالہ زرقانی جلد 1 صفحہ 374 میں اس کا جو ہے ذکر ہے، اور علامہ نووی نے تو بڑی صراحت اور اصرار کے ساتھ لکھا ہے کہ اس روایت کے مقابلہ میں شوال 1 ہجری والی روایت کمزور اور قابل رد ہے۔ زرقانی جلد 3 صفحہ 230۔ بس کوئی وجہ نہیں کہ صرف اس بنا پر کہ عام مورخین نے شوال 1 ہجری والی روایت کی تقلید کی ہے ہم ایک زیادہ مضبوط خیال کو رد کر دیں، اور دراصل عام مورخین نے بھی واقعی کی روایت کو محض اس خیال سے نوازا ہے کہ وہ 9 سال والی عمر کے اندازے کے ساتھ جو صحیح احادیث میں بیان ہوا ہے
زیادہ مطابقت کھاتی ہے۔ چنانچہ زرقانی جیسا محقق صاف لکھتا ہے کہ شوال 2 ہجری والی روایت اس لیے قابل قبول نہیں ہے کہ اس طرح 9 سال سے زیادہ ہو جاتی ہے، حالانکہ جب خود عمر کا سوال اور عمر کی روایتیں ہی زیر بحث ہوں تو کسی خاص روایت کو صحیح فرض کر لینا درست نہیں ہے۔ اور پھر جیسا کہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ 9 سال والے اندازے کو غلط ماننے کی یہ معنی نہیں ہے کہ 9 سال والی روایتیں بھی غلط ہیں۔ اور پھر تعجب یہ ہے کہ خود علامہ زرقانی نے دوسری جگہ، یعنی زرقانی جلد 2 صفحہ 1 میں اور جلد 3 صفحہ 203 میں شوال 2 ہجری والے قول کو مقدم کیا ہے۔ اندری حالات شوال 1 ہجری والی روایت شوال 2 ہجری والی روایت کے مقابلہ میں قابل قبول نہیں سمجھی جا سکتی، اور حقیقت یہی معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عائشہ کا رخصتانہ شوال 2 ہجری میں ہوا تھا۔ اب جب پیدائش اور رخصتانہ کی تاریخوں کی تعین ہو گئی تو عمر کا پتہ لگانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بلکہ یہ کام تو صرف ایک موٹا حسابی سوال رہ جاتا ہے جسے ایک بچہ بھی حل کر سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا 4 نبوی کے شروع میں پیدا ہوئی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت 14 نبوی کے ربیع الاول میں ہوئی۔ یہ طبری جلد 3 صفحہ 1255 میں ہے اس کا ذکر۔ اس طرح ہجرت تک حضرت عائشہ کی عمر کچھ ماہ اوپر 10 سال بنتی ہے، اور ہجرت کے بعد جو ربیع الاول 1 ہجری میں ہوئی شوال 2 ہجری تک، جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رخصتانہ 2 سال سے کچھ کم کا عرصہ ہوتا ہے، اور ان دونوں عرصوں کو ملانے سے وہی 12 سال حاصل ہو جاتا ہے جو ہم نے ابتدا میں آپ کو بیان کیا تھا۔ اور اگر ابن سعد کی روایت کے مطابق رخصتانہ کو ہجرت کے پہلے سال میں سمجھا جائے تو پھر بھی یہ عرصہ 11 سال کا بنتا ہے، نہ کہ 9 یا 10 سال کا، اور یہ ایک حسابی نتیجہ ہے جس کے مقابلہ میں کوئی تخمینی اندازہ قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اب رہا یہ سوال کہ متعدد احادیث میں حضرت عائشہ نے خود اپنی عمر 9 سال کی کیوں بیان کی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم ان روایتوں کو غلط نہیں کہتے، یعنی ہم تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہی خیال تھا کہ رخصتانہ کے وقت ان کی عمر 9 سال کی تھی، لیکن یقیناً ان کا یہ خیال محض تخمینی تھا اور درست نہیں تھا، اور یہ کوئی قابل تعجب بات نہیں، کیونکہ ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ عمروں کے اندازے میں لوگوں سے غلطی ہو جایا کرتی ہیں۔ پس اگر پیدائش اور رخصتانہ کی تاریخوں کے حسابی مقابلہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 9 سال نہیں بنتی تو محض حضرت عائشہ کے اس اندازے کی وجہ سے کہ رخصتانہ کے وقت میری عمر 9 سال کی تھی، 9 سال والی روایت کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ اگر کسی صحیح حدیث میں حضرت عائشہ کی پیدائش کی تاریخ اوائل 4 نبوی کے علاوہ کوئی اور بیان کی گئی ہو، یا رخصتانہ کی تاریخ شوال 2 ہجری کے علاوہ کوئی اور ثابت ہو، تو بے شک یہ روایتیں قابل قبول ہوں گی، اور انہی پر عمر کے حساب کو بینی قرار دیا جا سکے گا۔ لیکن ایک محض اندازے اور خیال کے مقابلہ میں خواہ وہ صحیح حدیث میں ہی کیوں نہ بیان کیا گیا ہو، ایک حسابی نتیجہ کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو ایک اصولی بحث ہو گئی جو ہم نے اس جگہ پیش کی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر اندازے والی روایتوں کی چھان بین کی جائے تو ان سے بھی بالآخر وہی نتیجہ نکلتا ہے جو ہم نے اوپر بیان کیا ہے، یعنی یہ کہ رخصتانہ کے وقت حضرت عائشہ کی عمر 12 سال کی تھی، نہ کہ 9 سال کی۔ اس کے سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ دراصل حضرت عائشہ نے صرف رخصتانہ کی عمر کا اندازہ ہی نہیں بتایا، بلکہ ساتھ ہی نکاح کی عمر کا اندازہ بھی بتایا ہے، اور حدیث و تاریخ کی کتابوں میں یہ دونوں اندازے ساتھ ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول کثرت کے ساتھ مروی ہوا ہے کہ جب میرا نکاح ہوا تو میری عمر 6 یا 7 سال کی تھی، اور جب میرا رخصتانہ ہوا تو میری عمر 9 سال کی تھی، اور بعض روایتوں میں رخصتانہ کی عمر 10 سال بھی بیان ہوئی ہے۔ اب اصولی قاعدہ کے مطابق ہمیں ان دونوں اندازوں میں سے پہلے اندازہ کو جو نکاح کے وقت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اقرب بالصحت سمجھنا چاہیے، کیونکہ اول تو یہ اندازہ زیادہ چھوٹی عمر کے ساتھ تعلق رکھتا ہے جبکہ غلطی کا امکان نسبتاً کم ہوتا ہے، دوسرے چونکہ وہ سب سے پہلا اندازہ ہے
وہی اصل اندازہ سمجھا جائے گا، اور بعد کی عمر کے ساتھ تعلق رکھنے والے اندازے اس اندازے کی فرع سمجھے جائیں گے، نہ کہ مستقل اندازے۔ پس اندازوں کی بحث میں اصل بنیاد لازماً پہلے اندازے پر رکھی جائے گی جو نکاح کے وقت کی عمر کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور جس میں 6 یا 7 سال کی عمر بیان کی گئی ہے۔ اب جب ہم اس اندازے سے حساب شماری کر کے رخصتانہ کی عمر کا پتہ لگاتے ہیں تو اس طرح بھی وہی 12 سال کی عمر ثابت ہوتی ہے، نہ کہ 9 یا 10 سال کی۔ پیشتر اس کے کہ ہم یہ حساب پیش کریں، 6 اور 7 کے باہمی اختلاف کا حل ضروری ہے۔ یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ شادی کے وقت کی عمر بعض روایتوں میں 6 سال بیان ہوئی ہے اور بعض میں 7 سال، اور یہ دونوں قسم کی روایتیں کتب حدیث اور کتب تاریخ ہر دو میں پائی جاتی ہیں۔ 7 سال والی روایت خصوصیت کے ساتھ صحیح مسلم و نسائی، یہ بحوالہ زرقانی جلد 3 صفحہ 230، اور ابن حشام میں جلد 3 صفحہ 94 پر اس کا درج ہے، اور ابن سعید جلد 7 صفحہ 41 70 26 میں، اور تبری جلد 3 صفحہ 1263 70 7 میں بیان ہوئی ہے۔ اور اس کے مقابلہ میں 6 سال والی روایت بھی ان سب کتب میں بے استثناء سیرت ابن حشام مروی ہوئی ہے، اور علاوہ اس کے بخاری میں بھی 6 سال والی روایت پائی جاتی ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان دونوں قسم کی روایتوں میں سے کون سی روایت قابل ترجیح ہے۔ ہر شخص جو علم روایت سے تھوڑا بہت بھی مس رکھتا ہے اس بات کو تسلیم کرے گا کہ جہاں تک محض روایت کی صحت کا تعلق ہے کہ دونوں قسم کی روایتیں ہر طرح صحیح اور قابل اعتماد ہیں، اور ہم میں سے کسی کو غلط کہہ کر رد نہیں کہہ سکتے۔ پس ماننا پڑے گا کہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہی مختلف موقعوں پر یہ 2 مختلف اندازے بیان کیے ہیں، یعنی کبھی تو انہوں نے اپنی عمر 6 سال کی بیان کی ہے اور کبھی 7 سال کی، اور کبھی ان دونوں کو ملا کر یہ کہہ دیا ہے کہ شادی کے وقت میری عمر 6 یا 7 سال کی تھی۔ بس روایت کے لحاظ سے تو کوئی فرق نہیں ہے، لیکن درایتاً غور کیا جائے تو 7 سال والے اندازے کو ترجیح دینی پڑتی ہے، اور وہ اس طرح پر کہ یہ ایک عام اور دستور ہے کہ جب کوئی عمر کا کوئی سال پورا نہیں ہو جاتا اس وقت تک صرف نیچے کے سال کا نام لیا جاتا ہے اور اوپر کی کسر کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور اوپر کے سال کا نام صرف اسی وقت لیا جاتا ہے کہ جب کہ یا تو اوپر کا سال پورا ہو چکا ہو اور یا پورا ہونے کے اس قدر قریب ہو کہ عملاً اسے پورا سمجھا جا سکے۔ پس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر کے متعلق بعض روایت میں 6 سال کا ذکر آنا اور بعض میں 7 سال کا یقینی طور پر اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ نکاح کے وقت حضرت عائشہ کی عمر 6 سے گزر کے 7 کے اس قدر قریب پہنچ چکی تھی کہ اس پر 7 سال کا اطلاق عام محاورہ کی روح سے جائز ہو گیا تھا، اور صرف تھوڑی سی برائے نام کی کمی کی وجہ سے 6 سال کا لفظ استعمال کر لیا جاتا تھا، ورنہ عملاً ان کی عمر 7 سال کی تھی۔ چنانچہ اسی خیال کے ماتحت بعض مورخین نے 6 سال کے ذکر کو بالکل ترک کر دیا ہے اور صرف 7 سال کا ذکر کیا ہے۔ مثلا ابن حشام نے 6 سال کا ذکر تک نہیں کیا اور صرف 7 سال کا ہی ذکر کیا ہے، اور اس کے مقابلہ میری نظر سے کوئی ایسی مستند تاریخ کی کتاب نہیں گزری جس میں صرف 6 سال کے ذکر پر اتفاق کیا گیا ہو۔ پھر صحابہ سیرت حلبیہ نے بھی جہاں ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے وہاں حضرت عائشہ کی عمر صرف 7 سال بیان کی ہے اور 6 سال کا ذکر نہیں کیا، اور حضرت عائشہ کے نکاح کے بیان میں ذکر تو دونوں کا ہے مگر صراحتاً لکھا ہے کہ 7 سال والی روایت اقرب الصحت ہے۔ اندری حالات گو روایتاً دونوں قسم کی روایتیں صحیح ہیں، مگر درایت کے طریق پر اس بات میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں سمجھی جا سکتی کہ نکاح کے وقت حضرت عائشہ کی عمر 7 سال کے اس قدر قریب پہنچی ہوئی تھی کہ گویا عملاً وہ 7 سال ہی کی تھی۔ اب جب یہ ثابت ہو گیا کہ نکاح کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 7 سال کی تھی تو اگلا حساب کوئی مشکل کام نہیں رہتا۔ یہ بتایا جا چکا ہے کہ حضرت عائشہ کی شادی شوال 10 نبوی میں ہوئی تھی، اور یہی تاریخ جمہور مورخین میں مسلم ہے۔
گویا شوال 10 نبوی میں حضرت عائشہ کی عمر 7 سال یا اس کے قریب تھی. اس کے بعد ربیع الاول 14 نبوی میں ہجرت ہوئی. اس طرح شادی اور ہجرت کے درمیان کا عرصہ 3 سال اور کچھ ماہ بنتا ہے، اور ہجرت کے وقت حضرت عائشہ کی عمر 10 سال اور کچھ ماہ کی قرار پاتی ہے. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہجرت اور رخصتانہ کے درمیان کا عرصہ کس قدر ہے. یہ مسلم ہے کہ ہجرت ربیع الاول میں ہوئی، اس لیے ہجرت کا پہلا سال 9.5 ماہ کا ہوا، اور پھر چونکہ رخصتانہ شوال 2 ہجری میں ہوا، اس لیے 9.5 ماہ ہی دوسرے سال کے ہوئے. اور یہ دونوں عرصے مل کر ہجرت اور رخصتانہ کے درمیان کا عرصہ تقریباً 19 ماہ یعنی 1 سال اور 7 ماہ کا ہوا. اب اگر اس عرصہ کو 10 سال اور کچھ ماہ کے عرصہ کے ساتھ ملائیں جو ہجرت سے قبل کا ہے تو اس کی میزان وہی 12 سال ہوتی ہے جو ہم نے دوسری جہت سے قرار دی ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ خواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندازے سے حساب و شمار کریں یا یہ کہ ان کی تاریخ پیدائش سے شمار کریں، نتیجہ دونوں صورتوں کا یہی ہے کہ رخصتانہ کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 12 سال کی تھی، نہ کہ 9 سال کی. اور یقیناً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خیال کہ اس وقت میری عمر 9 سال کی تھی غلط اندازے یا غلط حساب شماری پر مبنی ہے. اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب انہوں نے مہینوں کی کسر چھوڑ کر اپنے نکاح کی عمر کا اندازہ 6 سال لگایا تو اس کے بعد انہوں نے حسابی طور پر درمیانی عرصہ کو شمار نہیں کیا، بلکہ یوں ہی موٹے طور پر اندازہ کر لیا کہ رخصتانہ کے وقت ان کی عمر 9 سال کی ہوگی، اور پھر یہی خیال ان کے دل میں قائم ہو گیا. یا یہ بھی ممکن ہے کہ چونکہ اس وقت ابھی جنتری وغیرہ کا حساب مروج نہیں ہوا تھا اور ہجری کی تاریخ بھی ابھی ضبط و تدوین میں نہیں آئی تھی، اور پھر شادی اور رخصتانہ کے درمیان کی میعاد بھی 2 مختلف سنین یعنی سن نبوی اور سن ہجری کے حسابات سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے حضرت عائشہ سے حساب شماری میں سہواً غلطی ہو گئی ہو، اور پھر یہ غلط خیال ان کے دل میں ایسا راسخ ہو گیا کہ بعد میں کبھی اس حسابی غلطی کی طرف ان کا ذہن منتقل ہی نہ ہوا ہو. لیکن بہرحال کچھ بھی ہو، اگر یہ بات ٹھیک ہے کہ نکاح کے وقت حضرت عائشہ کی عمر 7 سال یا اس کے قریب تھی تو پھر رخصتانہ کے وقت 9 سال کی عمر کا اندازہ کسی صورت میں بھی درست نہیں سمجھا جا سکتا، اور یہ ایک حسابی سوال ہے جس کے مقابلہ میں کوئی اور دلیل نہیں ٹھہر سکتی. خلاصہ کلام یہ کہ خواہ کسی ذہن سے بھی دیکھا جائے رخصتانہ کے وقت حضرت عائشہ کی عمر 12 سال یا اس کے قریب ہوتی ہے، اور اگر رخصتانہ کی تاریخ شوال 1 ہجری قرار دی جائے تو پھر بھی ان کی عمر 11 سال کی بنتی ہے. پس 9 سال کا اندازہ بہرحال غلط اور نادرست معلوم پڑتا ہے. لیکن اگر بالفرض 9 سال کی عمر کو ہی تسلیم کر لیا جائے تو پھر بھی جائے اعتراض نہیں ہے، کیونکہ عرب جیسے ملک میں 9 یا 10 سال کی لڑکی کا بالغ ہو جانا بعید از قیاس نہیں ہے. خود ہمارے ہندوستان میں بھی بعض لڑکیاں جن میں نشو و نما کا مادہ وغیرہ معمولی طور پر زیادہ ہوتا ہے 10 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی ہیں. دراصل بلوغ کا انحصار زیادہ تر آب و ہوا اور خوراک اور گرد و پیش کے حالات پر ہوتا ہے. ٹھنڈے ممالک میں اور خصوصاً ایسے ممالک میں جہاں کی خوراک میں گرم مسالہ جات کا دخل کم ہوتا ہے، لڑکیاں عموماً بہت دیر میں بالغ ہوتی ہیں. چنانچہ انگلستان وغیرہ میں سن بلوغ اوسطاً 18 سال کا ہوتا ہے، اور لڑکیوں کی شادی عموماً 20 سال بلکہ بسا اوقات اس سے بھی زیادہ عمر میں ہوتی ہے. لیکن ہمارے یہاں اگر کوئی لڑکی 20 سال کی عمر تک بغیر شادی کی بیٹھی رہے تو عموماً لوگوں میں انگشت نمائی شروع ہو جاتی ہے کہ اس میں کوئی نقص ہوگا، تبھی اسے کوئی رشتہ نہیں ملا، کیونکہ یہاں بلوغ کی اوسط عمر 13-14 سال ہے. عرب کا ملک چونکہ ہندوستان کی نسبت بھی زیادہ گرم اور خشک ہے، اس لیے وہاں کے سن بلوغ کی اوسط ہندوستان سے بھی گری ہوئی ہے، اور کئی لڑکیاں ایسی ملتی ہیں جو 9-10 سال کی عمر میں ہی سن بلوغ کو پہنچ جاتی ہیں. اندری حالات حضرت عائشہ کا 9 یا 10 سال کی عمر میں بالغ ہو کر رخصتانہ کے قابل ہو جانا ہرگز قابل تعجب نہیں سمجھا جا سکتا، خصوصاً جبکہ اس عمر کو مد نظر رکھا جاوے کہ حضرت عائشہ میں نشو و نما کا مادہ غیر معمولی طور پر زیادہ تھا، جیسا کہ سر ولیم میور نے بھی اپنی کتاب میں تسلیم کیا ہے. آپ دیکھیں لائف آف محمد صفحہ 110 سے 171 میں. بہرحال اب حضرت عائشہ پوری طرح بالغ تھیں اور ہجرت کے بعد شوال 2 ہجری میں ان کا رخصتانہ ہوا. اس وقت حضرت عائشہ کی والدہ مدینہ کے مضافات میں ایک جگہ السنہ
नामी में मुकीम थी। चुनांचे अंसार की औरतों ने वहां जमा होकर हज़रत आयशा को रुखसताना के लिए आरास्ता किया और फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद वहां तशरीफ़ ले गए और उसके बाद हज़रत आयशा अपने घर से रुखसत होकर हरम नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दाखिल हो गए। महर 500 दिरहम या बाज़ रिवायत की रूह से 400 दिरहम यानी कि कमो बेश 100 रुपया था जो रुखसताना के वक्त ही जो है ना अदा कर दिया गया। दरअसल इस छोटी उम्र में उनको अपने घर में ले आने से आपकी ये गर्ज थी कि आप बचपन से ही अपने मंशा के मुताबिक उनकी तरबियत कर सकें और ता उन्हें आपकी सोहबत में रहने का लंबे से लंबा अरसा मिल सके और इस नाजुक और अजीम शान काम के अहल बनाई जा सकें जो एक शारे नबी की बीवी पर आयद होता है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मंशा में कामयाब भी हुए और हज़रत आयशा ने मुसलमान ख़वातीन की इस्लाह और तालीम और तरबियत का वो काम सर अंजाम दिया जिसकी नज़ीर तारीख़ आलम में नहीं मिलती। अहादीस नबवी का एक बहुत बड़ा और बहुत ज़रूरी हिस्सा हज़रत आयशा ही की रिवायत पर मबनी है, हत्ता कि उनकी रिवायतों की कुल तादाद 2210 तक पहुँचती है। इनके इल्म व फजल और तफ़क़ा फ़ी दीन का ये आलम था कि बड़े बड़े जलीलुल क़दर सहाबा उनका लोहा मानते थे और उनसे फैज़ हासिल करते थे। हत्ता कि हदीस में आता है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा को कोई इल्मी मुश्किल ऐसी पेश नहीं आई कि उसका हल हज़रत आयशा के पास ना मिल गया हो। और उर्वा बिन ज़ुबैर का कौल है कि मैंने कोई शख्स इल्म कुरान और इल्म मिरास और इल्म हलाल व हराम और इल्म फ़िक़्ह और इल्म शेर और इल्म तिब और इल्म हदीस अरब और इल्म इंसाफ में हज़रत आयशा से ज़्यादा आलिम नहीं देखा था। तो देखा दोस्तों, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से जो निकाह किया उनकी उम्र का जो अंदाज़ा था, वहाँ के आबो हवा का जो अंदाज़ा था, उन सारों का जिक्र करते हुए हमने ये साबित किया कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र हरगिज़ नाबालिग नहीं थी और ऐसी हालत नहीं थी कि उनको हैज़ ना आना शुरू हुआ हो। अगर हैज़ ना आया हुआ होता तो उस वक़्त इतनी सारी औरतों ने जो है ना उनको तैयार किया और खौला ने जो है ना उनको हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भिजवा। ये सारा जो उस वक़्त शादी का एक माहौल बना वो बिल्कुल ना होता। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे इसलिए भी शादी की थी जो मकसद नज़र आता है और जो बाद में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद जो आलम इस्लाम में रोनुमा हुआ वो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरबियत का मसला था। उन्होंने बहुत वक्त तक इस्लाम की दिफा की, इस्लाम में तालीम व तरबियत की और हदीस की उन्होंने जो है ना सहाबा को तालीम व तरबियत दी। तो इस पर इस जिहद से अगर आप सोचेंगे तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी नाबालिग नहीं साबित होती और वो सिर्फ इस्लाम की एक खूबसूरत तालीम साबित होती है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत की फ़िक्र की वजह से उन्होंने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कम उम्र में शादी की थी ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त तक उनके साथ रहें। और ये जो एक्स मुस्लिम्स और जो भी एतराज़ करते हैं वो इस चीज़ को नहीं समझ सकते क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं। क्योंकि इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जो तालीम और तरबियत की तरफ बहुत ज़्यादा जो है ना तवज्जो दी जाती है और उसी तालीम और तरबियत की वजह से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कदम उठाया था जो बिल्कुल भी एतराज़ के लायक नहीं है। आज हम इतना ही इस एपिसोड में इतने में ही अपने जो है ना बात ख़त्म करते हैं। अगर आप अब तक सुन रहे हैं तो आपने इस मसले को पूरी तरह समझ लिया होगा। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जब आप यहाँ तक हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पैगाम पहुँचे और लोगों को हकीकत का पता चले। चलिए अब मैं यहीं पर अपना ये प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जय हिंद, जय भारत।